إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات بلندی برتری کبریائی عظمت اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک اور اکیلا عبادت کی مستحق ہے۔ اس کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں انگنت بے شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ہادی و رہبر اور رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسان کے اندر موجود کچھ ایسی غلطیاں، کوتاہیاں، بری عادتیں، بد صفات یا گناہ جو موجود ہیں اور انسان ان کو انتہائی ہلکا سمجھتا ہوا انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، ان کا تذکرہ کیا اور ساتھ میں ان سے منع فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والو جنہوں نے اپنی زبانوں سے ایمانوں کا دعویٰ کیا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے بچ جاؤ۔ فإن بعض الظن اسم، کہ اکثر جو یہ گمان ہوتا ہے یہ بدگمانی بنتا ہے اور یہ اکثر گناہ کا سبب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو، عیب تلاش نہ کرو، جاسوسیاں نہ کرو، ایک دوسرے کو ٹٹولنا نہ شروع کر دو، کیونکہ اگر تم ایک دوسرے کی عیب تلاش کرو گے، ٹٹولو گے، ایک دوسروں کی جاسوسیاں کرو گے تو کچھ نہ کچھ برائیاں تو ایک دوسرے کے ہاتھ میں آتی ہیں، اس کے بعد کیا کرو گے؟ غیبت کرو گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ آج ہمارے درمیان یہ غیبت کا گناہ بہت زیادہ صلاحیت کر چکا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اسے گناہ تصور نہیں کرتے۔ بڑے بڑے دیندار، سمجھدار، اللہ سے ڈرنے والے، اپنے اعمال کے اندر، ہر معاملے کے اندر اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والے، اس غیبت کے معاملے میں بسا اوقات یا اکثر کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، نرمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے غیبت کی بھی جاتی ہے، وہ غیبت میں شامل بھی ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی جگہ پر غیبت کرتے ہوئے پائے گئے اور کوئی اگر انہیں سمجھائے تو وہ اس بات پر مصر ہوتے ہیں کہ جو وہ بات کر رہے تھے وہ غیبت نہیں ہے،
بلکہ یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی، باتوں میں بات نکل آئی، اس کے اندر یہ مسئلہ تھا تو بات کر دی، ویسے غیبت کا ارادہ تو نہیں ہے، ہم کوئی اس کی غیبت تھوڑی کر رہے ہیں، یا عموماً عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہوئی بھی بات کر رہا ہوں، وہ بات کر رہا ہوں جو اس میں ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ کوئی محفل، کوئی مجلس، کوئی تقریب، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس میں کسی کی غیبت نہ کی جائے، مزہ ہی نہیں آتا، سکون نہیں ملتا۔ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اچھا فلاں کی سناؤ، اس کی بتاؤ، اس کا پتہ چلا اس نے یہ معاملہ کیا، اس کے بارے میں پتہ ہے، وہ فلاں عالم کا پتہ چلا فلاں، یعنی اگر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں سے بور ہو گئے ہیں تو پھر سب سے بہترین مزیدار چٹخارا موضوع کسی نہ کسی کی غیبت ہے۔ اور یہ اتنا رچ بس چکا ہے کہ یہ ہماری محفلوں کا ایک ایسا میوہ، یہ ایسا پھل بن چکا ہے جس کے بغیر محفلیں مکمل نہیں ہوتی۔ خواتین میں یہ عادتیں تو بہت زیادہ تھیں، لیکن مرد بھی اس عادتوں میں کم نہیں، اور جس کی فطرت اس کام میں لگ گئی، جس کو اس کی عادت پڑ گئی، پھر وہ کسی کو نہیں بخشتا۔ وہ آپ سے ملے گا، آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے گا، چار باتیں آپ سے سنے گا، وہ جا کر آگے لوگوں سے آپ کی غیبت کرے گا، پھر چار ان کی سن کے ان کی غیبت آگے کرے گا۔ اسے مواد چاہیے، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں چاہیے جن کو وہ آگے پھیلاتا رہے، کیونکہ اس کو دل کی تسکین غیبت سے ہی ہوتی ہے۔ یہ غیبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال فرمایا، تدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ اس چیز کا علم رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کی، اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ افرأیت ان کان فیہ ما اقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو بات ہم اس کے بارے میں کر رہے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے، وہ غلطی، وہ عیب، وہ نقص، وہ برائی اس کے اندر موجود ہے جس کا تذکرہ ہم نے پیٹھ پیچھے کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، اگر یہ برائی اس کے اندر موجود ہے جو تم نے ذکر کی ہے آپس میں، وہ یہ عیب ہے، یہ غلطی، یہ کوتاہی اس میں ہے، پھر ہی تو غیبت ہے۔ اور اگر یہ عیب، یہ غلطی، کوتاہی نہیں ہے جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو، پھر تو یہ بہتان ہے، یہ تو غیبت سے پھر کئی گنا بڑھنے والی چیز۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، غیبت الگ چیز ہے، بہتان الگ چیز ہے، افک الگ چیز ہے۔ غیبت کیا ہے کہ کسی کے اندر کسی برائی کا ہونا، برائی دو قسم کی ہے، ایک تو اس کی تخلیقی اعتبار سے کوئی عیب ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا، ایک ٹانگ چھوٹی ہے، رنگ انتہائی کالا ہے، ایک آنکھ کا مسئلہ ہے، بہنگا ہے، ہکلاتا ہے، بال نہیں ہے۔ اب یہ اس کی تخلیقی جو ہے وہ کوتاہیاں ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ تخلیقی عیب ہے جو اللہ رب العزت نے اس میں رکھا۔ اب پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں اس عیب کے نام سے یاد رکھنا، اس عیب سے پکارنا، یہ بھی غیبت ہے۔ کوئی آدمی ہے، کالا ہے یا انتہائی سانولا رنگ ہے، آپ سے کوئی آگے پوچھتا ہے جی وہ فلاں، وہ کلو، اگر یہ اس بھائی کو پتہ چلے کہ آپ پیٹھ پیچھے اس کو کلو کہتے ہیں، یا کسی کو ٹکلا کہتے ہیں، یا کسی کو بہنگا کہتے ہیں، کسی کو کانا کہتے ہیں، کسی کو لنگڑا کہتے ہیں، کسی کو ہکلا کہتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے اندر عیب موجود ہے اور آپ اس کا ذکر اس طرح کرتے ہیں، اس بھائی کو پتہ چلے کہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھائی وہ بندہ فلاں، اچھا وہ جو ہکلا، اچھا وہ توتلا، وہ لنگڑا، وہ بہرا، اس کی ایسے عیب کو بیان کرنا جو اس کو پتہ چلے تو اس کو برا لگے کہ یار میری پیٹھ پیچھے یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے جاننے والے ہیں، مجھے اس نام سے پکارتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، یہ بھی غیبت ہے جو ہمارے ہاں بہت چل چکی ہے۔ دوسری جو غیبت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی صفتی، اپنی عادتوں کی وجہ سے کوئی عیب ہے، بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، بہت زیادہ آواز اونچی ہے، اور کچھ عیب ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے یار وہ چپکو، پکاؤ، یا چھوڑو، پھینکو، اس طرح کے بہت سے نام دوستوں نے آپس میں دوستوں کے رکھے اور اس کو محبت سمجھتے ہیں۔ اس دوست کو نہیں پتا، چار دوست ہیں، تین اس کو اس کے پیٹھ پیچھے کس نام سے پکارتے ہیں اسے نہیں پتا، کوئی اسے کس نام سے پکارتا ہے، کوئی کس نام سے پکارتا ہے، ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے، لیکن اگر اسے علم میں آئے کہ اس کے یہ نام رکھے ہوئے تو اسے برا لگے۔
یہ بھی غیبت ہے۔ یہ دونوں غیبت ہیں، خلقی اعتبار سے بھی اور صفتی اعتبار سے بھی، کہ اس کے اخلاق میں کوئی مسئلہ ہو، اس کو اس کی پیٹھ پیچھے ذکر کیا جائے، یا اس کے اندر کوئی عیب اللہ رب العزت نے قدرتی طور پہ رکھا ہو، اس کو اگر پیچھے ذکر کیا جائے، یہ دونوں غیبت ہیں۔ تو غیبت یہ کہلاتی ہے کسی کے عیب، کسی کی کمی، کسی کی نقص، کسی کی برائی کا تذکرہ اس کے پیٹھ پیچھے کرنا جو اس کو ناپسند ہو۔ عفق یہ ہے کہ کسی کی کوئی بات سن کے اس کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دینا۔ میں آپ کے پاس آیا، آپ سے کہا کہ جی فلاں فلاں بندہ ہے، یا یہ عقیل صاحب ہیں، عقیل اصلاحی ہیں، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے۔ آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی، نہ عقیل سے پوچھا، نہ مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کہاں سنا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے یہی بات آگے ڈیلیور کر دی۔ یہ عفق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عفق ہے۔ تیسری چیز ہے بہتان۔ کسی بندے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس نے وہ غلطی کی نہیں، وہ کوتاہی ہے نہیں، وہ عیب ہے نہیں، اور آپ جانتے بوجھتے اس کے بارے میں غلط بات آگے پھیلاتے ہیں، یہ بہتان۔ یہ عفق اور بہتان غیبت سے بڑی چیز ہے، لیکن جو ہمارے درمیان سب سے زیادہ عام ہے وہ غیبت ہے، بہت زیادہ عام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف یہ کی کہ اپنے بھائی کا ذکر، اس کے عیبوں کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں کرنا، جو عیب کا ذکر اس کو ناپسند ہو، یہ غیبت ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ ہمزہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ویل ہے، جہنم کی ایک وادی ہے ویل، جہنم کے سب سے خطرناک گڑھوں میں سے ایک وادی، کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب نکالنے والے اور غیبت کرنے والے کے لیے ویل کی وادی، جہنم کی سب سے خطرناک سزا، یہ غیبت کرنے والے کے لیے۔ یہ غیبت انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ ان گناہوں میں سے ہے جن گناہوں کے اثرات دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی جہنم کے اندر بھی ہیں۔ بہت کم ایسے گناہ ہیں جن کا عذاب اللہ رب العزت دنیا میں دیتا ہے، بہت کم ایسے گناہ ہیں۔ قطع رحمی ان میں ہے، اسی طریقے سے ظلم، بغی، کسی پر ظلم کرنا، کسی کا حق مارنا، یہ کچھ گناہ ہے۔ اسی طرح ایک گناہ غیبت ہے کہ انسان جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں اس کا گناہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یا معاشر المسلمین من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ قوم جنہوں نے اپنی زبانوں سے تو ایمان کا اقرار کر لیا ہے لیکن ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو سکا۔ آگے فرمایا کہ ولا تغتابوا المسلمین، کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ ولا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی عیب نہ ٹٹولو، عیب آگے لوگوں کو بیان نہ کرو، ان کی غیبت نہ کرو۔ اور آگے فرمایا کہ ان کے عیبوں کو نہ ٹٹولو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی ان کے عیب ٹٹولے گا تو اللہ تمہارے عیبوں کی طرف پڑ جائے گا، اللہ تمہارے عیب نکالے گا، اور پھر جس کے عیب اللہ رب العزت نکال دے، اللہ رب العزت یخذلہ فی بیتی، اسے اس کے گھر کے اندر ذلیل کر دے گا۔ جس بندے کی عزت گھر میں ہی نہ رہے نا، معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہتی، یعنی اللہ اس کو اتنا ذلیل کر دے گا کہ اس کے گھر کے ہر فرد کو اس کی ذلت کا اندازہ ہو۔ یعنی غیبت کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس انسان کی دنیا میں عزت ختم ہو جاتی ہے، انتہائی ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جو انسان ہر وقت غیبت کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے گا، آپ کا دل عجیب سا ہوگا، یار اس کے ساتھ اب بیٹھنا پڑ رہا ہے، لیکن انسان اجتناب کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں اس سے کہ یار یہ نہ ہی بیٹھے تو اچھا ہے۔ اسی طرح خواتین میں کچھ خواتین ہیں، صبح صبح گھر سے نکلیں گی، ایک گھر میں دوسرے گھر میں، اب پورے گھر والوں کو پتا ہے کہ اس نے سارے محلے کی خبریں یہاں کرنی، پھر یہاں کی خبریں دوسری جگہ پہ کرنی ہے، پورے گھر والے اس سے محتاط ہیں لیکن روک نہیں سکتے، اس کی عزت کوئی نہیں، لوگ ان سے تنگ ہیں، ان کو لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے دوسروں کی نہیں چھوڑتا تو ہماری کیا کرے، یہ تو لوگوں کے سامنے ہماری بھی بیان کرے گا۔ تو اللہ رب العزت اس کی لوگوں کی عزت، لوگوں کی نظروں میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس کا عذاب قبر کے اندر بھی ہے۔ دنیا میں تو اللہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں، آپ دو قبروں کے قریب رکے اور فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ
ان لوگوں کی نظر میں کوئی ایسے گناہ نہیں ہے، یا تم لوگوں کی نظر میں ایسے گناہ نہیں جن کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہو، یعنی ایسے گناہ ہیں جنہیں تم بہت چھوٹا سمجھتے ہو، بڑی چیز نہیں سمجھتے۔ کیا ہے؟ اما احدہما یسعی بالنمیمہ، ان میں سے ایک جو ہے وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، غیبتیں کیا کرتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ جب قضائے حاجت کرتا تو اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نہ بچاتا۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بتا دیا کہ یہ غیبت، یہ چغلی، اس کا عذاب قبر کے اندر بھی ہے۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ معراج کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے کچھ لوگ دیکھے جنہیں اللہ رب العزت نے تانبے کے ناخن دیے ہوئے، بڑے بڑے ناخن تانبے کے، جس سے اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں اور اس کا گوشت ادھیڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ ان لوگوں کا ماجرا کیا ہے، کس بات کی سزا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ہیں کانوا یاکلون لحوم الناس، دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یقعون فی اغراض الناس، یہ لوگوں کی عزتوں پر حملے کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، ان کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، ان کی برائیاں لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتے تھے۔ آج جہنم کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے اپنے ناخونوں کو تانبے کا کر دیا ہے، اور یہ خود اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ یہ غیبت ہے جس کا گناہ دنیا میں ذلت کی صورت میں، قبر کے اندر عذاب کی صورت میں، اور جہنم کے عذاب کی صورت میں انسان کو دیا جاتا ہے۔ انتہائی شدید اور خطرناک گناہ جو معاشرے میں بے انتہا درجے تک پھیل چکا ہے، اور ہمارے ہاں معاشرے میں اسے بڑا عام سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غیبت کے معاملے میں انتہائی محتاط تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی کوتاہی، حالانکہ نبی تھے، اللہ خود لوگوں کی برائیاں آپ کے سامنے پیش کر دیتا تھا، منافقوں کے نفاق کو پیش کر دیتا تھا، کسی دوغلے آدمی کے دوغلے پن کو اللہ رب العزت وحی کی صورت میں بتا دیتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں فرماتے کہ کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب آ کر ان کو بتایا جائے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ مجھے میرے اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب آ کے نہ بتاؤ، یوں نہ ہو کہ میں کسی مجلس سے اٹھوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی بات ہو۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی دیکھ لیتے ہو، میرے سامنے متقی ہے، پہلی صف میں بیٹھتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، ہر وقت رسول اللہ کے آوازیں بلند کرتا رہتا ہے، میرے آگے پیچھے گھومتا ہے، میری محبت اس سے، اس کی کوئی کمی کوتاہی تم نے بازار میں دیکھ لی، گالم گلوچ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بےایمانی کرتا ہے، رات کی تاریکی میں کوئی گناہ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، مجھے آگے نہ بتاؤ، کہیں جو میرے دل میں اس کے لیے محبت ہے وہ اس کی وجہ سے ختم نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غیبت سے متعلق، اپنے دل کو صاف رکھنے سے متعلق ایک عمل تھا۔ غیبت معاشرے میں 3 درجات ہیں، 3 قسم کے لوگوں کی جاتی ہیں، اور ہر درجے کا گناہ اس سے بڑا ہے۔ سب سے پہلے ایک عام مسلمان کا دوسرے مسلمان کی غیبت کرنا۔ یہ جتنے عذاب آپ کو بتائے ہیں 3 قسم کے، یہ عام مسلمان کا دوسرے مسلمان کی غیبت کرنے پر۔ میں ہوں، عام ہوں، نہ صحابہ کرام کے اندر سے، نہ علماء کے اندر سے، ایک عام فرد ہوں، میں کسی کی غیبت کرتا ہوں، اور جس کی کر رہا ہوں وہ عام آدمی ہے، دنیا دار، میرا پڑوسی، میرا بھائی، میرا رشتہ دار، کوئی ایسا آدمی ہے، یہ سارے ان کے آگے۔ اس کا ایک درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے علماء کی غیبت کرنا، علماء کے، صالحین کے، جنہیں اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ علم کی وجہ سے دیا ہوا ہے، ان کی غیبت کرنا۔ ان کے بارے میں علماء کرام نے اور سخت وعیدیں بیان کی ہیں۔ اور تیسرا درجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی غیبت کرنا، ان کے درمیان ہونے والی آپس کی کوئی مناقشات، مشاجرات، غلطیاں، کوتاہیاں اگر ان سے ہوئی ہیں، ان کا تذکرہ کرنا محفلوں کے اندر، ان کو اجاگر کرنا، یہ غیبت۔ اس سے اوپر کا درجہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت نہیں ہو سکتی۔ غیبت کے لیے شرط ہے کہ کسی میں کوئی عیب ہو، اس عیب کو بیان کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگایا جا سکتا ہے، غیبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ میں اللہ رب العزت نے کوئی عیب نہیں رکھا تھا۔ اب یہ عام آدمی کا عام آدمی کی غیبت کرنا، اس کا گناہ یہ 3 سزا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اپنی دوسری بیوی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات کی تعریف کرتے ہیں۔ جس طرح ایک شوہر ہے، وہ اپنی ایک بیوی کو دوسری بیوی کی کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے، بسا اوقات جو ہے
تعریف چاہ رہا ہوتا ہے، بس اوقات دوسری بیوی کو تنگ کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات بیان کرنے لگے، ان کی تعریف کرنے لگے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ سوکن تھی، کہنے لگی کہ حسبک، اللہ کے نظم آپ کے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ عورت تو ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، یعنی اپنے اشارے سے بتایا کہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد میں چھوٹی تھی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ آپ میرا اور اس کا مقابلہ کہاں کروا رہے ہیں، یہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ قد میں مجھ سے چھوٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناپسندیدہ گزری، آپ نے فرمایا کہ یا عائشہ، اے عائشہ، لقد قلت کلمۃ، تم نے اپنی زبان سے جو ایک جملہ استعمال کیا ہے، یہ اشارہ کیا ہے، یہ ان کی ایک صفت بیان کی ہے، یہ ایسا کلمہ، ایسا جملہ بیان کیا ہے، لو مزجت بماء البحر لمزجته، اگر اسے سمندر کے اندر اس کلمے کو ڈال دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ سے پورا کا پورا سمندر کڑوا ہو جائے۔ وہ سمندر جس کے اندر بے شمار قسم کے جانور مرتے ہیں، آئل ٹینکر ڈوبتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا، اس کے پانی میں تبدیلی، ذائقے میں تبدیلی نہیں ہوتی، کھارا ہے کھارا ہے، نمکین ہے نمکین ہے، لیکن ان لفظوں کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں اتنا بڑے الفاظ ہیں، یہ کسی کی غیبت کرنا یا کسی کا عیب بیان کرنا اس کی پیٹھ پیچھے، کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا کا پورا سمندر اس کا ذائقہ تبدیل ہو۔ خود عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، میں نے کسی کی نقل اتاری کہ وہ تو ایسے بات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر مجھے دنیا اور زمین کی تمام دولتیں دے دی جائیں تو مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے سامنے کسی کی نقل اتاری۔ یہ غیبت کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا ناپسندیدہ بیان فرمایا۔ اب علماء کی غیبت یہ الگ درجہ، اور ہمارے ہاں سب سے پسندیدہ یہی ہے۔ آپ کو اگر اس مسجد کے لیے کسی کا ٹائم نہیں ملا تو انتظامیہ غریبوں کے علاقے میں کہاں آتے ہیں، یہ تو فلاں جگہ جائیں گے، یہ تو فلاں جگہ جائیں گے، ان کو تو جب تک اچھا لفافہ نہ ملے، اور اگر کوئی تقریر کر کے چلا گیا اس کے بعد بیٹھ جائیں گے، نہیں مزہ نہیں تھا، وہ چس نہیں آیا، وہ والے مولوی، اور کچھ نہیں تو کوئی ایسے عیوب تلاش کیے جائیں گے کہ جو انسان کو ان کی بات سے دور کر دیں۔ یہ علماء کی غیبت چھوٹی چیز نہیں، اور عموماً جو علماء کی غیبت کی جاتی ہے اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ لوگ دین کو گالی نہیں دے سکتے تو علماء کو گالی دیتے ہیں۔ اب یہ دین ہے، مجھے کہتا ہے جی یہ سگریٹ، پان، گٹکا، نسوار یہ سب حرام ہے، اور مولوی کھڑے ہو کے بتا رہا ہے۔ اب آپ کو دین کے دعوے دار، ہم سب قرآن و سنت کی ہر بات ماننے والے، لیکن جب معاملہ آتا ہے جو چیز کی عادت لگی ہوئی، لت لگی ہوئی، اس کا کیا کریں؟ نہیں یار یہ مولوی لوگ ایسی بہت زیادہ سختی کر لیتے ہیں، اپنی زندگی دیکھو، ان کی اپنی اولاد دیکھو، ان کی اپنی کرتوت دیکھو، یقین کرو پردے میں اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دینے کے لیے، کیونکہ آپ کی اور میرے مزاج کی بات نہیں کی۔ اب جب مزاج کی بات نہیں کی تو علماء کے کردار کو داغدار کر دو تاکہ بات ہی نہ ماننی پڑے۔ یہ والا معاملہ، ہر بڑے عالم کسی جگہ پہ بیٹھے، ایسی ایسی محفلوں میں نے دیکھا کہ اس عالم کی جوتیاں اور چپل اٹھا کر رکھ رہے ہیں، وہ عالم گیا ہے 15 منٹ بعد اس کی برائی کر، اور جب سامنے ہوتے ہیں انسان سمجھتا ہے یہ اس عالم کے لیے جان دینے کے لیے تیار، پیٹھ پیچھے لگے ہوئے 15 سال 17 سال اپنی بچپن سے لے کر جوانی تک کی نماز اس امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے اس امام کی غیبت کرنے، کوئی ایک موقع نہیں چھوڑتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لحوم العلماء مسمومہ، کہ علماء کا جو گوشت ہے وہ زہریلا ہے۔ جب انسان غیبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں تشبیہ دی ہے گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ایک تو انسان مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، اوپر سے زہریلا ہو، تو علماء کا گوشت تو زہریلا ہے۔ من شمھا مرضا، جس نے صرف سونگا، یعنی غیبت کے اندر خاموشی کے ساتھ شامل ہوا، بات نہیں کی، اس غیبت کو سنا، مریضا، اس کا دل مریض ہو گیا۔ ومن اکلھا ماتا، جس نے اس غیبت میں حصہ لے لیا، کھا لیا، اس کا دل مر گیا۔ اللہ رب العزت اس کے دل کی سمجھ بوجھ کو ختم کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، پھر اسے قرآن و سنت کی باتیں سمجھ نہیں آتی، اسے صرف چسکا چاہیے ہوتا ہے۔ کتنا بڑا خطیب، کتنا بہترین بات، جوش دلائے، واہ واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، مزہ آ گیا، ٹھیک ہے محفل کے پیسے پورے ہو، یہ معاملہ۔
پہلی قسم تو یہ ہے جو دین کو گالی دینا چاہتی ہے، داڑھی سے تنگ ہے، اسلام سے تنگ ہے، اسلام کے نظام سے تنگ ہے، لیکن دے نہیں سکتی، پتہ ہے لوگوں سے پٹائی ہوگی، کفر کے فتوے لگیں گے، لہذا دین کے دعوے دار کون ہے، دین کو پھیلانے والے کون ہیں؟ علماء کو گالی دے کر اپنے دل کی تسکین نکالتے۔ دوسرے وہ ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہے، جنہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ علماء کی اتنی عزت کیوں، نہ پیسہ نہ دولت نہ کوئی، جن کی عزت اتنی لوگ ان کے جوتے اٹھائیں، ہمارے پاس کارخانے فیکٹریاں بلڈنگیں کیا کچھ نہیں ہے۔ پھر اپنی اولادیں خراب نکل آئی اپنی عیاشی کی وجہ سے، وہ بھی مولویوں پہ ڈالی۔ اب ان کو ایک احساس کمتری ہے، جو احساس کمتری علماء کے خلاف بات کرنے پر اکساتا ہے۔ اور تیسرے وہ ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے پیدا ہی ایسا کیا ہے گندگی کو کھانے کے لیے۔ ہم نے یہ ایکویریم دیکھا ہے مچھلیوں کا، اس کے اندر خوبصورت مچھلیاں ڈالی جاتی ہیں، 2-3 مچھلیاں ڈالی جاتی ہیں جن کا کام ہوتا ہے وہ شیشے کی کائی کھاتی، دوسری مچھلیوں کا گند کھاتی ہیں، صفائی کرتی ہیں۔ انہیں اللہ رب العزت نے پیدا ہی ایسا کیا ان مچھلیوں کی طرح۔ ہر انسان خطا کار ہے، علماء کی بھی غلطیاں ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، بے شمار گناہ کرتے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ لوگ ایسے پیدا کر دیے کہ جو ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو چاٹ کر ان کی زندگی سے یہ کائی ہٹا رہے ہوتے ہیں، ان کے اعمال کو اپنی غیبتوں کی وجہ سے بخشوا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تیسری قسم، اور یہ بہت بڑی تعداد، جن کو پتہ نہیں ہے کہ میں غیبت کیوں کر رہا ہوں، میں اس عالم کے پیچھے بات کیوں کر رہا ہوں، میں اس کے مخالف کیوں، میں اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کیوں کرتا ہوں، اسے نہیں پتا، بس اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے، علماء کی غلطیاں کوتاہیاں چاٹ کے کھاتے جاؤ اور اپنی نیکیاں ان کے پلڑے میں ڈالتے جاؤ۔ یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم ہے صحابہ کرام رضوان اجمعین پر غیبت کرنے والے، یہ بدبخت جن کو آپ یہ کہہ لیں کہ انتہائی گھٹیا ترین قسم کی قوم، وہ لوگ جن کی ایمان کو ہمارے لیے ترازو بنایا گیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر صحابہ کرام جیسا ایمان لے آؤ تو ہدایت ملے گی۔ ہمارے سامنے پورا کا پورا دین شریعت ان صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچی، ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں، اور آج کا یہ گھٹیا انسان اپنی کوئی اوقات نہیں، طہارت کا طریقہ پتہ نہیں، نماز کے 10 مسائل میں غلطیاں کرتا ہے، زندگی میں کبھی دین کے لیے قربانی نہیں دی، اٹھ کے کھڑا ہوگا فلاں صحابی نے تو فلاں صحابی کے ساتھ ایسا کیا، فلاں صحابی غلط ہے، فلاں صحابی نے یہ کام کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کی جنت میں جانے کی اور رضا کی ڈگری اللہ رب العزت نے جاری کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو بدبخت آج کے دور میں کھڑے ہو کر صحابہ کرام پر بات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو گالی نہ دو، ان کی برائیاں بیان نہ کرو۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے نا تو میرے صحابہ کی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی کھجور خرچ کرنے کے برابر اجر نہیں پا سکتا۔ یہ صحابہ کرام ساری زندگی لگا دی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ، ایک مجلس یا ایک گھنٹہ گزارا، انسان کی 40 سال کی زندگی سے وہ ایک گھنٹہ بہتر ہے، عبادت والی زندگی۔ میں نے اور آپ نے 40 سال اللہ کی کھڑے ہو کر عبادت کی، اپنے آپ کو تھکا دیا، صحابہ کرام کا وہ ایک مجلس، وہ ایک گھنٹہ ہماری زندگی سے بہتر ہے۔ اور امام وقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انسان کی ساری زندگی کی عبادتوں سے بہتر ہے صحابہ کرام کا ایک گھنٹہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہو۔ یہ صحابہ کرام۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر فرمانے لگے کہ ام المومنین، لوگ تو صحابہ کرام کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چھوڑتے، ان کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اعمال منقطع کر، صحابہ کرام ابو بکر و عمر دیگر صحابہ کرام، موت آئی، نیکیوں کے کام ختم ہو گئے، اب نیکی نہیں کر پاتے، تو اللہ رب العزت نے یہ پسند کیا کہ ان کی نیکیاں ختم نہ ہوں، لہٰذا ایسے بدبخت لوگ پیدا کر دیے جو پوری زندگی بیٹھ کر صحابہ کرام کی برائیاں کرتے رہے اور ان کو نیکیاں ملی۔ یہ آج کچھ فرقے، کچھ لوگ سرے بازار کھڑے ہو کر سینے پیٹ پیٹ کر صحابہ کرام کی برائیاں کرتے، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے اس گندی مخلوق کو پیدا اس لیے کیا کہ صحابہ کرام کے اعمال جاری ہو، اس لیے پیدا کیا، یہ بدبختی ہے۔ اور پھر ان کی دیکھا دیکھی ہمارے بہت سے دیندار لوگ کل کے مرزا انجینئر جیسے گھٹیا قسم کے دوگلے لوگوں کے چکر میں صحابہ کرام کی غلطیاں کوتاہیاں، صحابہ کرام میں غلطیاں تھی، عیب تھے، کون انکار کرتا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے بچا کے رکھا، صحابہ تو عام انسان تھے، غلطیاں بھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے زنا کیا، آپ نے رجم کیا، صحابہ نے چوری کی، آپ نے ہاتھ کاٹے، صحابہ نے شراب پی، اللہ کے رسول نے کوڑے لگائے، قذف لگایا، تہمت کی، اللہ کے رسول نے کوڑے لگائے، سزائیں دی ہیں، غلطیاں کوتاہیاں، ان تمام غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود یہ ڈگری اللہ رب العزت نے صرف ان کو دی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بدر والوں کو کہہ دیا اللہ رب العزت نے آسمان سے جھانک کر کہ اہل بدر آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرو تو تم بخشے ہوئے ہو۔ یہ ڈگریاں کس کو ملی؟ صحابہ کرام کو ملی ہیں۔ ان کے بارے میں بات کرنا کہ سیدہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کر دیا، ابو سفیان کا یہ معاملہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ان سے اونچی ہے، وہ ان سے نیچے ہے، وہ فلاں یہ کرتے تھے، یہ بدبختی والی باتیں اپنے اعمال کو تباہ کرنے والی۔ تو یہ غیبت ہمارے معاشرے میں رس بس گیا ہے، جس قسم کے پیمانے پہ ہو، ایک عام مسلمان بھائی کی علماء کی غیبت یا صحابہ کرام کی غیبت، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس بیماری سے ہمیں محفوظ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ وہ موقف اختیار نہ کرو، اس بات کے اوپر اڑ نہ جاؤ، وہ بات آگے بیان نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کیوں؟ تم تو کہہ کر بھول جاؤ گے کس کی محفل میں کس کی برائی کی تھی، کس کا برا کہا تھا، کس کا عیب نکالا تھا، لیکن ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا، یہ کان، آنکھ اور تمہارے دل، یہ سارے کے سارے کل قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تم بھول جاؤ گے، اللہ کے فرشتوں نے جو لکھ دیا وہ نہیں بھولتے۔ تو جس محفل میں کبھی محسوس کریں کہ غیبت کا کام شروع ہو رہا ہے، غیبت کی بات شروع ہو رہی ہے، اپنے آپ کو بچا لیں، روک دیں سامنے والے کو، کوئی عیب محسوس نہ کریں، واضح طور پر اشارہ کر دیں کہ بھائی اگر آپ نے یہی باتیں کرنی ہے تو بہتر ہے ہم یہ محفل ختم کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بھی اور اس بندے کے لیے بھی بہترین ہے، وہ آئندہ ایسی محفلوں میں بات کرنے سے گھبرائے گا، اور اللہ رب العزت اس غیبت کے شر کی وجہ سے، اس غیبت کی نحوست کی وجہ سے آپ کے اعمال کو محفوظ رکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کہ میں غیبت تو نہیں کر رہا تھا، میں تو اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، میں تھوڑی کر رہا تھا، کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، مجھے مناسب نہیں لگا کہ ان کو بیچ میں روکوں۔ لیکن ہر گناہ کی نحوست ہوتی ہے، دنیا کے کسی کونے میں، خطے میں جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کی ایک نحوست ہوتی ہے، اس نحوست کا اثر انسان پر ضرور پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے مشہور سنی ہے، اچھے اور برے دوست کی مثال۔ اچھا دوست اس خوشبو اور عطر فروش کی طرح ہوتا ہے، جب انسان اس کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کوئی عطر سونگاتے سونگاتے وہ کہتا ہے یار آپ بھی چیک کرو، اس نے لگا لی، آپ کو فائدہ ہو گیا، خوشبو مل گئی۔ اگر نہیں بھی لگاتا تو کم از کم اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ارد گرد کے ماحول سے خوشبو ہی آ رہی ہوتی ہے، یہ اچھا دوست ہے۔ برا دوست اس لوہار کی طرح ہے جو بھٹی چلا رہا ہے، ویلڈر ہے، جس کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں، قریب ہے کہ اس سے نکلنے والی چنگاریاں آپ کے کپڑوں کو داغدار کریں، سوراخ کر دیں، اور اگر یہ نہ بھی کیا تو جب آپ وہاں سے اٹھیں گے تو آپ کے جسم میں سے، آپ کے کپڑوں میں سے آگ کی بو آ رہی ہوگی، لوگوں کو محسوس ہوگا کہ یہ کسی بھٹی سے اٹھا۔ تو یہ ایک عام آدمی کی دوسری آدمی کی صحبت کے اثرات ہیں، جب جس محفل میں گناہ ہو رہے ہوں ان کے اثرات انسان پر منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانی مشکلات سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ دنیا میں جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العزت ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العزت تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اپنے دین پر کما حق کا جیسے چلنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کا قسم کھائی ہے، اللہ رب العزت ویسے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔